بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ایک عظیم لیڈر کی موت، اسلامی برادری خاموش. ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کیسے ہوئی؟ کیا ایران اب امریکہ پر حملہ کر پائے گا؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایران کے سپریم لیڈر سید اللہ علی خامنائی اب اس دنیا میں نہیں رہے. افسوس کہ آج مغربی طاقتیں جیت گئیں اور اسلامی ممالک ہار گئے. ناظرین، آج ہم آپ سے ایک ایسی خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف ایران بلکہ پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. آج وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی امریکہ اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں. وہ شخصیت جو 1989 سے ایران کی قیادت کر رہی تھی، جو آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد اس منصب پر فائز ہوئی، جنہوں نے تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ایران کی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں کی سمت متعین کی. آج ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دفتر میں ہونے والے حملے میں شہید ہو گئے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق ان کے ساتھ ان کی بیٹی، داماد، نواسی اور بہو بھی اس حملے میں جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ان کے قریبی مشیر علی شمخانی، وزیر دفاع امیر ناصر زادہ اور پاسداران انقلاب کے سربراہ محمود پاکپور کی شہادت کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں. ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن اس خبر کی گونج صرف سوگ تک محدود نہیں. یہ ایک ایسے نظریے، ایک مزاحمت، ایک طویل سیاسی اور مذہبی جد و جہد کی داستان کا اختتام بھی ہو سکتی ہے، یا شاید ایک نئے باب کی ابتدا. آیت اللہ خامنائی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے. کم عمری میں دینی تعلیم حاصل کی، قم کے حوزہ علمیہ میں تعلیم پائی. شاہ ایران کے دور میں کئی بار گرفتار ہوئے، جلا وطنی اور قید کا سامنا کیا. انقلاب ایران کے بعد اہم منصب پر فائز رہے. 1981 میں ایران کے صدر بنے اور پھر 1989 میں سپریم لیڈر. ان کی قیادت میں ایران نے سخت ترین بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کیا. ایران عراق جنگ کے بعد کی تعمیر نو دیکھی، جوہری پروگرام کو آگے بڑھایا، خطے میں اتحادیوں کو مضبوط کیا، چاہے وہ لبنان میں ہوں، عراق میں ہوں یا شام میں. ان کی تقریریں ہمیشہ مزاحمت، خود انحصاری کے خلاف ڈٹ جانے کے پیغام سے بھرپور ہوتی. ایرانی میڈیا نے ان کا آخری پیغام بھی شیئر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم اپنے اسلامی اسباق کو اچھی طرح جانتی ہے اور جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے. اور ساتھ ہی امام علی مقام امام حسین کا قول نقل کیا گیا کہ مجھ جیسا کوئی شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک استعارہ ہے، ایک پیغام ہے کہ جھکنا نہیں ہے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان کے کمپاؤنڈ پر درجنوں بم گرائے گئے. کہا گیا ہے کہ وہ زیر زمین بنکر میں تھے. برطانوی میڈیا نے بھی ان کی لاش ملنے کی خبر دی، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنے بیان میں اشارہ دیا کہ خامنائی شاید اب نہیں رہے، اور آنے والے دنوں میں مزید ہزاروں اہداف کو نشانہ بنانے کی بات بھی کی گئی. یہ سب کچھ اگر درست ہے تو یہ صرف ایک فرد کی موت نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک زلزلہ ہے. ایک ایسا شخص جس نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت ترین موقف اپنایا، جو ایران کے جوہری پروگرام کے دفاع میں ڈٹا رہا، جس نے پاسداران انقلاب کو مضبوط کیا، جس کے دور میں ایران خطے کی ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا. ان کی شخصیت متنازع بھی رہی. ان کے ناقدین نے داخلی آزادیوں، سیاسی اختلافات اور انسانی حقوق کے حوالے سے سوالات اٹھائے.
جبکہ ان کے حامیوں نے انہیں استقامت اور مزاحمت کی علامت قرار دیا۔ آج اگر واقعی وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو سوال یہ ہے کہ ایران کی قیادت اب کس سمت جائے گی؟ ان کے بعد کون آگے آئے گا؟ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت اللہ خامنہئی نے اپنی زندگی میں ہی مجتبی خامنہئی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، مگر وہ بھی اس حملے میں مارے گئے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک آیت اللہ خامنہئی کی موت پر ایران کی جانب سے خاص رد عمل نہیں آیا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ ابھی تک اسلامی ممالک کی جانب سے بھی بس مزاحمتی بیان ہی جاری کیے گئے ہیں، کوئی خاص حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ کیا ایران مزید سخت موقف اپنائے گا یا کوئی نئی حکمت عملی سامنے آئے گی؟ کیا یہ حملہ خطے کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل دے گا؟ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے ان حملوں میں 201 ایرانی شہریوں کی ہلاکت اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھا ہوگا، ہر آنکھ اشکبار ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر دل میں غصہ بھی ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے رہنما کو اس طرح نشانہ بنایا گیا، اس کے اثرات برسوں تک محسوس کیے گئے۔ آیت اللہ خامنہئی کی زندگی جدوجہد، سیاست، مذہب اور طاقت کے امتزاج کی کہانی ہے۔ ایک مدرسے کے طالب علم سے لے کر ایک ریاست کے سب سے طاقتور منصب تک کا سفر، اور اگر ان کی شہادت کی خبریں درست ہیں تو یہ سفر خون میں ختم ہوا، مگر نظریات کبھی بموں سے ختم نہیں ہوتے، وہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ آج ایران میں سوگ ہے، خطہ غیر یقینی صورتحال میں ہے اور دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ یہ واقعہ تاریخ کا ایک باب ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلامی ممالک کی جانب سے خاص رد عمل آئے گا یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔